ہر کوئی خطیب، ہر واعظ، ہر جو لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو، لیکن اس کے پیچھے جو مراد ہوتی ہے وہ انتہائی باطل اور انتہائی خراب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج اٹھے تو حضرت علی نے کہا ان الحکم للہ، کہ ٹھیک ہے آ جاؤ قرآن پر فیصلہ کر دیں۔ خوارج آ گئے، کہا حضرت علی آپ نہیں بتائیں گے، قرآن بتائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن سے پوچھا، اب لازماً قرآن تو جواب نہیں دے سکتا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن والا قرآن کا جواب دے گا، قرآن والا ہوگا وہ جواب دے گا، کوئی اور تو جواب دے نہیں سکتا۔ تو کہتا کلمۃ حق و ارید بہ الباطل، کہ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں لیکن اس کی جو مراد ہے یہ بہت باطل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایک مولوی دوسرے پر فتویٰ لگاتا ہے، دوسرا مولوی اس پر فتویٰ لگاتا ہے، اور بعض لوگ اپنے عقیدے کو سنوارتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اور بعض اپنے عقیدے کو ٹھیک کہتے ہیں، دوسرا اس کے عقیدے کو ٹھیک کہتے ہیں۔ لہذا اب سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، کوئی بھی اسلام کی دعوت نہیں دیتا، فرقہ واریت کا دور دورہ ہے۔ تو میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں لیکن اس کی مراد بہت باطل ہے۔ الفاظ بہت تو پیارے ہیں کہ ہر کوئی خطیب، ہر واعظ، ہر جو لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو، لیکن اس کے پیچھے جو مراد ہوتی ہے وہ انتہائی باطل اور انتہائی خراب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج اٹھے تو حضرت علی نے کہا ان الحکم للہ، کہ ٹھیک ہے آ جاؤ قرآن پر فیصلہ کر دیں۔ خوارج آ گئے، کہا حضرت علی آپ نہیں بتائیں گے، قرآن بتائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن سے پوچھا، اب لازماً قرآن تو جواب نہیں دے سکتا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن والا قرآن کا جواب دے گا، قرآن والا ہوگا وہ جواب دے گا، کوئی اور تو جواب دے نہیں سکتا۔ تو کہتا کلمۃ حق و ارید بہ الباطل، کہ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں لیکن اس کی جو مراد ہے یہ بہت باطل ہے۔ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا دودھ اچھا ہے کون سا برا ہے، کہاں سے اچھا کھانا ملتا ہے کہاں سے برا کھانا ملتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی دین میں حق والا کون ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی جلد نمبر اول میں ایک حدیث بیان ہوا ہے کہ تقریباً صفحہ 30 یا 32 پر ایک حدیث جو بہت زبردست بیان ہوا ہے، اور میں اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد عام نصیحت کی اور یعنی واعظ کیا کہ لوگوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلی بات کیا کی کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات کیا کی کہ امیر کی اطاعت کرو، چاہے امیر کالا حبشی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، تو کچھ واعظ فرمائیں، کچھ نصیحت فرمائیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم کیا کریں، کیا جب کشتی جو ہے سمندر کے درمیان میں آ جائے اور سمندر جو ہے اس کی لہریں تیز ہونے لگے تو ہم کنارہ کہاں پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرقہ واریت کو دور دورہ ہو، توجہ یہاں سے بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جب فرقہ واریت کا دور دورہ ہو تو ایک بات یاد رکھنا، وہ بات کون سی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اصول بیان کر دیا، شریعت کوئی لاوارث نہیں ہے، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، نبی کی شریعت یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اسلام لاوارث نہیں ہے، اسلام کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسلام نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس دن مجھ سے ایک شخص کہنے لگا کہ قرآن میں آیا ہوا ہے ولا تفرقوا، فرقہ واریت نہ کرو۔ فرقہ واریت
نہ کرو تو ہم تو قرآن کے تابع ہیں، ہم تو قرآن پر عمل کریں گے۔ میں نے کہا حضرت آپ بات سنیں، قرآن کے تو تابع ہیں لیکن قرآن میں تو بعض چیزیں مجمل ہیں جن کی تفسیر بھی ہوتی ہے، جن کے لیے احادیث لائے جاتے ہیں، تو لہٰذا پھر آپ اسی طرف قرآن کی طرف جائیں گے، لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہوگا، احادیث کو سمجھنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اصول بیان کر دیا، یعنی یہاں سے پورے دین کا ایک اصول بیان کر دیا، یہاں سے فرقہ واریت ختم ہو گئی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ جو میری سنت پر چلے گا اور حضرت ابوبکر صدیق کے سنت پر چلے گا، عمر فاروق کے سنت پر چلے گا، عثمان غنی کے سنت پر چلے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنت پر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔